جی ناظرین، آپ کو پروگرام کے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے جہاں پہ گفتگو کو چھوڑا تھا ناظرین، وہیں سے اس کو دوبارہ شروع کریں گے۔ قبلہ ہم نے سوال کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو کوپن ہیگن میں مختلف لینگویجز کے اور مومنین کے سینٹرز ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کی جو روابط ہیں، کوارڈینیشن، وہ کس سطح پر ہے، کیسی ہے، کیا معاملات ہیں؟ الحمدللہ ہمارے ہاں یعنی عربی اور فارسی بولنے والے مومنین کے مراکز ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمارا اچھا رابطہ ہے، کیونکہ عرب اسٹوڈنٹ بھی ہمارے پاس ہیں اور فارسی والے بھی ہیں، تو خود حوزے کی زبانیں جو ہیں ہم نے عربی اور فارسی رکھی ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی جو اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں، اگر مثلا فارسی نہیں جانتے پاکستانی جو ہیں یا عربی نہیں جانتے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 6 مہینے میں جو اب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں ان کو 80% فارسی بولنا آتی ہے اور 100% سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو وہ ہم نے کوشش کی ہے، اور جس دورانیے میں وہ نئی زبان جانتے تو اس ملک کی زبان جو ہے ڈینش، اس میں پھر ہم ان کو حوزوی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ہمارا عربوں سے بھی ماشاءاللہ اچھا رابطہ ہے، اور افغانی برادران جو ہیں ان سے، ایرانی مراکز ہیں ان سے، سب مراکز سے کتنے مراکز تقریباً ڈنمارک میں آپ؟ مراکز چھوٹے بڑے ملا کے کوئی 12 کے لگ بھگ ہیں مراکز ہیں وہاں پہ، شیعہ مراکز جو ہیں۔ ان میں سب سے بڑا یعنی جو بڑی مسجد ہے، مدرسہ تو نہیں ہے ان کے پاس، یعنی حوزہ نہیں ہے، وہ ہے ایرانیوں کا مرکز مسجد امام علی، مسجد امام علی، ہاں، جو کہ زیر تعمیر ہے، بن رہی ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی رابطہ بھی ہے، اور ان کی وہ آپ کہہ لیں کہ ٹرسٹ میں جو ٹرسٹی حضرات ہیں، میں بھی ہوں، جس کو ایرانی حیات امنا کہتے ہیں۔ ان جو 3 پاکستانی ہیں ان میں ایک میں ہوں اور 2 اور پاکستانی ہیں، ایک ہمارے برادر ہیں رئیس مہدی صاحب، تو ایک برادر ہمارے سجاد حسین سید ہیں۔ تو ہم 3 لوگ اس مسجد امام علی کی بھی حیات امنا میں ہیں، تو ان سے بھی ہمارے اچھے رابطے ہیں۔ یہ آپ کی حوزز کے الگ جو ایکٹیویٹیز ہیں، مطلب کیونکہ اس کے علاوہ بھی تو آپ کی بہت ساری مصروفیات ہوں گی وہاں۔ ہاں، اس کے علاوہ یعنی ہم اپنے اس مرکز میں جو مدرسہ ہے اس میں ہم نے گزشتہ سال سے ایک چیز شروع کی ہے، تو وہ شارٹ کورس کے حوالے سے وہ کورسز رکھے تھے۔ گزشتہ سال بھی تقریباً 14 لوگوں نے شرکت کی تھی، اس سال الحمدللہ 30 لوگوں نے شرکت کی، جو کچھ بچے فرانس سے آئے تھے۔ ان کا دورانیہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب 3 ویک کا تھا، 3 ویکس۔ ہاں، تو اس میں ہم نے ان کو جو ہیں حفظ احادیث اور قرآن میں جو قرآنی دعائیں ہیں 30، وہ ہم نے یاد کروائیں، اور عقائد کا ایک مختصر خلاصہ ہم نے ان کو پڑھایا۔ ٹیچر تھے ہمارے پاس، یعنی ہم نے سے مراد یہ نہیں کہ میں نے نہیں، ٹیچر تھے، ایک ٹیچر میں بھی تھا ان ٹیچروں میں، اور احکام تھے اور سیرہ ائمہ یہ تھا۔ تو یہ ہمارا ماہ رمضان میں تھا، کیونکہ اتفاق سے چھٹیاں بھی جولائی میں یورپ میں بہت سارے ملکوں میں ہوتی ہیں، تو ماہ رمضان میں ہم نے شروع کیا تھا۔ تو یہ پھر شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک یہ ہمارا پروگرام چلتا تھا۔ اور اس پہ ایک بات جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں، ان سے یہ ہے کہ ہم نے اس میں مشہد مقدس کے لیے 5 ٹکٹ بھی رکھے تھے۔ اچھا، جو پہلی 5 پوزیشنیں لے گا، تو وہ ہم انشاءاللہ 29 اگست کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ایک جشن کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں ہم دیں گے۔ اور بعد میں بھی ہم چاہ رہے تھے کہ ایک پروگرام رکھیں یو کے والوں کے لیے، تو کچھ یہاں سے ہمیں بھائیوں نے رابطہ بھی کیا تھا، ایک بھائی نے، تو اگر وہ سن رہے ہیں تو میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں، کیونکہ پھر کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے جس وجہ سے پھر ہمیں اسے کینسل کرنا پڑا اس پروگرام کو۔ تو پھر ان سے ہم فون پہ بات کریں گے، ان کو اور مشورہ دیں گے، تو آئندہ سال پھر ہم یو کے والوں کے لیے بھی ایک پروگرام رکھیں گے۔ تو وہ ہم نہیں رکھ پائے یو کے والوں کے لیے، کچھ
مسائل تھے جو ان سے ہم انشاءاللہ فون پہ ان کو بتائیں گے کس وجہ سے ہم نے. اچھا، یہ تو آپ نے شارٹ کورسز کے حوالے سے بتایا. جو آپ کے مکمل کورسز ہو رہے ہیں ان کے لیے، تاکہ میں اس وجہ سے ان چیزوں کو چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک پہنچے کہ جو لوگ اور اس وقت کاپی ہینگن ڈینمارک میں پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ماں باپ یعنی والدین خصوصاً چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دینی تعلیم کی طرف آئے، تو اچھا ہے کہ ان کو مطلب ایک پروگرام کے ہی ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ کورسز کے پیریڈ کیا ہے، کتنا اس میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، کیا کیا معاملات ہیں. تو ایک اس سے بھی ایک شوق مطلب بڑھتا ہے. تو ہم نے وہاں پہ جو شروع کیا ہے یعنی حوزوی تعلیم، جو بھائی نے بھی پوچھا تھا حوزوی تعلیم کیوں کہتے ہیں، تو حوزوی تعلیم جو ہم وہاں دے رہے ہیں بچوں کو، تو اس میں ہم نے جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ جو کہ انٹرنیشنل یونیورسٹی جو قم میں ہے، اس سے ہمارا الحاق ہے. الحمدللہ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آئے گا، داخلہ لے گا، اس کا داخلہ وہاں بھی ہو جائے گا جامعۃ المصطفیٰ میں. یو کے سے بھی لوگ آ سکتے ہیں، یہ نہیں کوپن ہیگن والے آئیں. یہاں سے بھی اگر کوئی آنا چاہے تو یونیورسٹی میں بھی وہاں پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. ہماری طرف سے یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ فل ٹائم ہمیں دے، وہ جائے صبح میں وہاں پڑھے. اور ہمارے ہاں ویسے بھی 4 دن کلاسز ہوتی ہیں، باقی دن تو بندہ فری ہے. اس میں 2 ایسے دن ہیں جو ویکنڈ کے ہیں، جمعہ ہے اور پیر کا دن ہے. تو وہ بھی ہم نے پروگرام ایسا کیا کہ ہم نے شام کو رکھی ہے 5 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک یہ پروگرام رکھا ہے، تاکہ لوگ اپنی یونیورسٹی کالج وغیرہ میں بھی جا سکیں. تو ہم نے جامعۃ المصطفیٰ سے جب الحاق کیا ہے تو انہی سے ہم نے یہ کورس بھی لیا ہے، فقہ و معارف اسلامی. فقہ و معارف اسلامی میں شاید آپ جانتے ہوں، اس میں زیادہ تر اصلی کتابیں ہیں، اصلی اور جنبی کتابوں. جو لوگ حوزے میں رہے وہ سمجھتے ہیں اس کو. مثلا اصلی کتابیں کیا ہیں؟ جو کہ نحو، منطق، صرف، اس طرح کتابیں ہیں. جب پھر فقہ کی کتابیں ہیں، لمع وغیرہ ہے اور رسائل ہے، مقاصد ہے، کفایہ ہے، ان کو اصلی درس کہا جاتا ہے. اور جنبی درس ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ تفسیر ہے، عقائد ہیں، احکام ہیں، یا اخلاقیات ہیں، اس طرح کے دروس ہیں. تو ہم نے ان سے یہ لیا ہے، بہت اچھا کورس ہے. تو ہم بہت ہی جلدی اپنی ویب سائٹ پہ بھی اس کو ڈالنے والے ہیں، تو لوگ وہاں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پہ بھی. تو یہ ہے. اور ہمارا الحاق پاکستان میں وفاق المدارس کیونکہ آپ سے کے پاس جو آنے والے لوگ ہیں زیادہ تر عرب ہیں، پاکستانی ہیں اور ایرانی، جیسے آپ نے کہا. افغانی ایرانی بھی ہیں، کم ہیں تو ایرانی، یہ لیکن 3 سیکٹر کے لوگ ہیں. تو قم کا تو آپ نے جامعہ مصطفیٰ سے جی بیان فرمایا. نجف اور پاکستان میں بھی کیا آپ کو کسی سے؟ پاکستان میں بھی ہم نے وفاق المدارس سے الحاق کیا ہے. تو شاید بہت سارے لوگ یہ جانتے ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ سے یعنی ایک سند گورنمنٹ کی طرف سے منظور ہے، پاکستان کے مدارس کے لیے دی جاتی ہے. وہاں بھی ہم نے الحاق کیا ہے. ہم ان کے بھی باقاعدہ ممبر ہیں. جو ہمارے طلباء یہاں ہمیں امتحان دیں گے، وہاں سے بھی سند ان کو یعنی 2 جگہ سے، تہران یونیورسٹی سے اور پاکستان سے ان کو دی جائے گی. کیونکہ نجف میں ابھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا. ویسے ہمارا رابطہ ہے جو حوزہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں، تو ان کے جو مسئول ہیں یعنی حرمین کے، ان سے ہماری بات ہوئی ہے. وہ ہمارے پاس ان کے نیچے والے مسئولین میں سے ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں، ان سے بات ہوئی ہے. تو وہاں ہم اگر کسی طلبہ کو بھیجیں تو وہ اس کو انہوں نے ہمارے ساتھ وہ رابطہ رکھا ہوا ہے کہ ہم وہاں بھیج سکتے ہیں. تو ہمارا ان حوزات کے ساتھ ہے. اور جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ یہاں سے بھی طلبہ آ سکتے ہیں، یعنی کوئی نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس 3 لوگوں کی گنجائش ہے کہ اگر 3 اسٹوڈنٹ ہمیں باہر سے آئیں تو ہمارے پاس جو جگہ ہے ابھی، تو ہم 3 لوگوں کو وہاں رہائش اور باقی تمام چیزیں. اور ہماری طرف سے کوئی وہاں کرایہ نہیں ہے، کھانے کے بھی کوئی چارجز نہیں، کوئی چارج نہیں کرتے، کوئی چارج نہیں کرتے ہم. بس اسٹوڈنٹ آئیں اور وہاں ایک داخلہ فیس ہے، وہ بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ جو 3 سال تک وہاں پڑھے گا تو جب جانے لگے گا واپس کر دیں گے. وہ 313 یورو ہم نے رکھے ہیں. تو 3 سال اگر وہ وہاں رہے گا، پڑھے گا، تو پھر جب جانے لگے گا واپس کر دیں گے. تو 3 سال کم از کم ہم نے رکھا ہے کہ ہمارے پاس پڑھے. کیوں؟ جب آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کے علاوہ آپ جو مولانا نہیں بننا چاہتے اگر ان کے لیے کوئی ایسا موقع ہو، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ کم از کم 3 سال جو پڑھے گا
تو وہ اتنا پڑھ جائے گا کہ اپنے گھر میں لوگوں کو اطراف میں ان کی کیا ہے تربیت کر سکتا ہے. تو 3 سال کے بعد وہ قم جانا چاہے ہم قم بھیجیں گے، یعنی ان کا داخلہ جب ہمارے پاس ہوتا ہے قم میں بھی ہو جاتا ہے. تو اس کو کوئی نیا داخلہ نہیں کرانا وہاں پہ، وہاں ہم بھیجیں گے تو سیدھا وہاں جائے گا. تمام اس کو سہولیات قم میں جو باقی طلباء کو مل رہی ہیں وہ اس کو ملیں گی. تو اگر نہیں جانا چاہے گا تو اس کی اپنی مرضی ہے. اگر یہاں آگے پڑھنا چاہے، ہمارے پاس 3 سال کے بعد بھی پڑھانے کا وہاں ہے ہمارے پاس سلسلہ، اساتذہ بھی ہیں الحمدللہ. اس وقت ہمارے پاس 11 ٹیچر ہیں. 11 ٹیچر ہیں جو ہمارے پاس پڑھاتے ہیں. ان میں سے افغانی، پاکستانی اور عرب ہے جو پڑھا رہے ہیں. تو پڑھاتے وہ فارسی اور عربی میں ہیں، اور جو طلباء نہیں سمجھتے ان کے لیے پھر ہم ڈینش میں، وہاں کے طلباء کے لیے اگر باہر سے ہوں تو انگلش میں، اگر یو کے سے جائیں تو ہمارے پاس ٹیچر ایسے بھی ہیں جو انگریزی بہت اچھی جانتے ہیں، تو انگلش میں وہ پھر ان کو پڑھاتے ہیں جب تک وہ زبان نہیں سیکھتے. لیکن 6 مہینے تک وہ زبان سیکھ جاتے ہیں. یعنی فارسی تو فارسی آسان زبان ہے تو وہ سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی، اور آپ نے اس کے اوپر بھی بات کی کہ الحمدللہ شعور ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے ادھر آبادی ہماری مسلسل ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے، چونکہ جیسے اطراف میں جہاں پر بھی پرابلمس ہیں مختلف گلف میں مختلف جگہوں پر، تو مختلف حوالوں سے لوگ یورپ میں آ رہے ہیں. تو مطلب ابھی ہم جہاں پر ابھی 10 سال بعد یا 5 سال بعد جو ہے وہ ہم کافی ایکسپینڈ کر جائیں گے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس وقت بہت ناظرین سن رہے ہیں، تو ان کو مزید ان کو آگاہی کے لیے، مزید ان کے اس علمی دین کے جو اس کے فوائد ہیں دینی دنیاوی دونوں، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑی اس پہ گفتگو فرمائیں کہ جو لوگ ابھی تک متوجہ نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی یہاں اولاد پال رہے ہیں، اور مطلب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر معاملہ خراب ہو گیا تو کہاں تک جائے گا، اور اگر وہ اس کو لے آتے ہیں خدا کی طرف اس راستے پر جو محمد والے محمد نے دیا ہے، تو اس کے کیا ثمرات ہیں دنیاوی بھی اور دینوی بھی. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پہلے تو ایک اور بات کرنا چاہوں گا جو پہلے میرے خیال میں سوال کیا تھا، پھر وہ باتیں بہت لمبی ہو گئیں، وہ رہ گیا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ ڈنمارک کے علاوہ آپ اور کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ جب ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ نے اگر ہماری مدد فرمائی اور اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے سے اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ ہم نے وہاں مدرسے کے اندر ایک جگہ کو مختص کیا ہے حسینیہ کے ساتھ، اس کا نام حسینیہ الزہرا سلام اللہ علیہ رکھا ہے جناب سیدہ کے نام پہ. تو اگر اللہ نے ہمیں یہاں سے جلدی چھٹکارا دے دیا تو ارادہ ہے کہ ہم اسپین اور اٹلی میں بھی اس طرح کے مراکز قائم کریں، تاکہ وہاں زیادہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے شیعہ حضرات ہیں ہند و پاک سے جو اردو بولنے والے ہیں، تو تاکہ وہ لوگ زیادہ وہاں استفادہ کر سکیں. تو بجائے اس کے کہ یہاں کوپن ہیگن آئیں یا کہیں اور جائیں، وہاں پہ وہ استفادہ کریں. اب آپ نے فرمایا کہ یعنی کیا کرنا چاہیے. میرا جو تقریباً 16 سال کے قریب مجھے ہو گئے ہیں یورپ میں، میرا اپنا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی دینی مرکز کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، آپ کا رابطہ رہتا ہے، تو بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کے بچے خراب ہوں. میں مومنین سے یہ گزارش کروں گا کہ مومنین ایک تو یہ اس بات پہ توجہ کریں کہ ہم جب آتے ہیں اپنے ملک سے، اور یہ ایک آپ بدقسمتی سمجھ لیں کہ اکثر لوگ چھوٹے علاقوں سے آئے ہیں یہاں پہ یورپ میں. امریکہ کینیڈا چلے جائیں تو وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہاں گئے ہیں. یہاں جو لوگ آئے ہیں کم پڑھے ہوئے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی آئے ہیں الحمدللہ، لیکن کم پڑھے لکھے لوگ تھے اور چھوٹے چھوٹے علاقوں سے، گاؤں سے آئے ہیں. اب جب وہاں تھے تو وہاں کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کے لیے محال تھیں ان کے پاس ہوں. اب یہاں آیا تو ہر چیز آ گئی ان کے ہاتھ میں. اب وہاں تھے تو انگلش بھی نہیں بول پاتے تھے یا ڈینش نہیں بول پاتے، یہاں ڈینش آ گئی ان کو. اب یہ کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہند و پاک میں رہتے تھے، بڑے لوگ تھے، وہ اپنے بچوں سے انگلش بولتے تھے. اب یہ اس کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ انگلش بولیں. تو میں ان سے خواہش کروں گا، گزارش ہوگی میری، آپ اپنے گھر میں بچوں سے اپنی زبان بولیے. اسکول میں جائیں انگلش بولیں،
باہر جاتے ہیں انگلش بولتے ہیں. اگر اپنی زبان نہیں بولیں گے آپ کی ثقافت، کلچر، آپ کے تمام معاشرے کو آپ کے بچے بھول جائیں گے. آپ انگلش بولیں گے آہستہ 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 وہ آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے، نکل جائیں گے. آپ اپنے گھر میں اپنی زبان بولیں اور کوشش کریں آپ مقامات مقدسہ پہ کم از کم سال میں 1 مرتبہ بچوں کو لے جائیں. سبحان اللہ. یہ بہت پروگرام خوبصورت. ہم نے یہ بھی بنایا ہوا ہے، یعنی حوزے کی طرف سے ہم تقریباً 3 ٹور ہم نے کروائے ہیں لوگوں کے. جامعۃ المصطفیٰ میں لے گئے ہیں اور مجمع اہل بیت کی طرف سے بھی ہم نے رکھے تھے، وہاں لوگوں کو لے کے گئے ہیں. تو وہاں بھی شارٹ کورسز جو کرائے جاتے ہیں جیسے کوتاہ مدت کے نام سے بولا جاتا ہے ایران میں، تو وہاں بھی لے گئے ہیں. تو مقامات مقدسہ پہ کم از کم سال میں 1 مرتبہ لے جائیں. اگر وہاں نہیں جا سکتے، آپ اپنے پاکستان جانا چاہتے ہیں، انڈیا جانا چاہتے ہیں، بچوں کو لے جائیں، اپنا کلچر دکھائیں، اپنا ملک دکھائیں، ان کو دکھائیں کہ ہم کیا تھے، تاکہ بچوں کو سمجھ آئے. ایک بہت بزرگ عالم دین ہیں، تو وہ پاکستان میں ایک بہت بڑے شہر میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو ہر سال گاؤں لاتے تھے 2 مہینے کے لیے. کیونکہ بچے سمجھے کہ میرا باپ یہاں سے تھا، اس گاؤں سے، اب وہاں گیا ہے، لیکن اس گاؤں کی مٹی، اس گاؤں کے لوگوں کو دیکھے کیسے یہاں لوگ رہتے ہیں، کس طرح زندگی گزارتے ہیں. تو اگر یہ کیا جائے، مراکز سے منسلک رہنا، بچوں کو لے آئیں. خصوصاً آپ جب مجلس ہوتی ہے آپ بچوں کو لے آئیں. اب ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے، موبائل جو ہے ایک ایسی چیز ہے، بچوں کو پکڑا دیتے ہیں تاکہ بچے شور نہ کریں، اسے کھیلتے رہیں. بچے گیم کھیل رہے ہیں، بڑے مجلس سن رہے ہیں. اب بچے نے کچھ سیکھا نہیں ہے. تو بچوں کے لیے مراکز اسلامی کے جو یہاں لوگ سن رہے ہیں، ان کے صدور متولی حضرات، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ بچوں کے لیے الگ سے ایک انتظام کیا جائے. یعنی جو چھوٹے بچے آتے ہیں انگلش میں انتظام کریں ان کے لیے. ایک ٹیچر، ایک بندے کو بلایا جائے جو ان کے لیے ان کی زبان میں ان کو بتائے کہ آج کیا ہو رہا ہے، تاکہ بچے جب مولانا کو سنیں ان کو پتہ ہو. بہت خوبصورت. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سعید جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب، کہاں سے؟ I'm looking for Saeed. میرے خیال میں کوئی رانگ نمبر لگ گیا آپ کا. بہرحال تو یہ ہے کہ بالکل ٹائم جو ہے وہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے. میں چاہوں جو ہمارا نشر و اشاعت یہاں سے ہم کرتے ہیں، جو ہم یہاں سے ایک میڈیا کے حوالے سے، میں ابھی اس پہ آ رہا تھا. بالکل جی. تو ایک تو یہ ہے، ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ اللہ کا یہ شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. ہمارے پاس اب ٹی وی چینل ہیں. سب سے پہلے آغاز کرنے والا ہدایت چینل ہے یورپ میں، جو حق حقیقت ہے اس بات کو کرنا چاہیے. ابھی باقی چینل بھی ہمارے ہیں، ہم کبھی اس سے کنارہ کشی نہیں کرتے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہیں، لیکن کون ہے جو آغاز کرنے والا ہے، کون ہے جو آپ کو شعور دینے والا ہے؟ سب سے پہلا چینل جو یعنی محمد والے محمد کے ماننے والوں نے شروع کیا وہ ہدایت ٹی وی تھا. تو اس سے بھی بہت آگاہی ہوتی ہے، اس سے بھی لوگ جو ہیں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت معلومات ہو رہی ہیں. اب بچے قرآن ٹی وی پہ پڑھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ٹی وی پروگرام میں بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، تصحیح کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. تو جن لوگوں نے اس کام کو شروع کیا ہے اور اب تک ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور اللہ ان کو اجر دے، اور اللہ ان کو زندگی دے کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے اور اچھی چیز کا آغاز کیا ہے. اور جو انگلش کے چینل ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اپنے قوت طاقت کے مطابق وہ بھی اچھے کام کر رہے ہیں. تو خصوصاً ہدایت ٹی وی کے لیے ہماری دعائیں ہیں، اور ان کے بانیان میں سے ڈاکٹر غلام حسن عدیل صاحب، ہمارے برادر حجت الاسلام مولانا عابدی صاحب، اور ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میجر صاحب، اور ہمارے یعنی اول سے ہم نے جب آنا جانا شروع کیا یورپ میں تو سجاد بخاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم ہی ان کو اس کی طرف لے آنے والے تھے. بہت خوبصورت. تو میں چاہوں گا کہ بالکل آخری جو ہے وہ چند دقیقے رہ گئے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے، کچھ اس حوالے سے میسج آخری جو آپ دینا چاہیں، کیونکہ ہم پروگرام کو بالکل وائنڈ اپ کرنے والے ہیں. میں گزارش یہی کروں گا ناظرین سے، انشاءاللہ میں پہلے بھی یہاں ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے مدرسے کے حوالے سے میں آیا ہوں. میں نے ڈونیشن وغیرہ مانگی تھی لوگوں سے، لیکن آج میرا کوئی یہ پروگرام نہیں ہے. آج لوگوں سے یہی کہوں گا اپنے بچوں کو
اگر آپ نے دینی تعلیم حوزوی دینی ہے تو ہمارے ہاں بھیجیں یا باقی حوزات میں بھیجیں، ورنہ مساجد میں مراکز میں اپنے بچوں کو بھیجیں، آپ کے بچے تاکہ دین سے آشنا ہوں اور دینی تعلیم کو سنیں پڑھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اگر ہماری ڈیٹیل چلا دی جائیں تو جو ہمیں مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم تھوڑی مشکل میں بھی ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مدد کر سکتے ہیں تو کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ اگر نہیں کر سکتے تو ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ ان کو توفیق دے، ٹی وی کی بھی مدد کریں اور مراکز اسلامی کی بھی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ ہمیں پروگرام کا بھی وائنڈ اپ کرنے کو کہا جائے تو ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اس پہ کہ ابھی اور سیاسی اعتبار سے آپ مطلب ان تمام مراکز کی کیا حیثیت دیکھتے ہیں، چونکہ ہم اس وقت دنیا ایک پورا ایک گلوبل ولیج ہے، تو بالکل آخری ختم ہونے پر مراکز اسلامی جو ہیں، شیعی جو ہیں، ہم کبھی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست دین سے جدا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ سیاست کبھی دین سے جدا نہیں ہے۔ جو لوگ جدا کرتے ہیں تو وہ اس نظریے کے حامل ہیں جنہوں نے امیر المومنین کو گھر میں بٹھا دیا تھا۔ تو لہٰذا سیاست اور دین ساتھ ساتھ ہیں، لیکن سیاست علوی ہونی چاہیے۔ ایسی سیاست نہ ہو جس میں انسان کی اپنی خواہشات ہوں، علوی سیاست ہو اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اور آج جو دنیا تشیع کو چیلنجز ہیں دنیا میں، تو اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ یعنی مومن اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمیں اپنے ممالک میں، دنیا بھر میں، عراق میں، باقی جگہوں پہ یہ دور جو ہے بہت عجیب دور ہے، اور اس زمانے میں یہ فتن اور اس قسم کا دور ہے جس میں فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ شیعیت کو ختم کریں، لیکن میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں ان کے آباء و اجداد بھی ختم نہیں کر سکے، یہ کون ہے ختم کریں گے؟ تو ہمیں اسی کے ساتھ جو ہے آپس میں متحد رہنا چاہیے۔ ہمارا اتحاد بہت وقت کی ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے، ہم آپس میں متحد ہوں اور ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ بھی ہمارا اتحاد ہونا چاہیے۔ ہم وہ فروعی باتوں کو چھوڑیں، ہم آگے بڑھیں۔ ان کے بھی خلاف ہیں یہ فتنے، ہمارے بھی خلاف ہیں، اہل سنت کے بھی خلاف ہیں، ہمارے بھی خلاف ہیں۔ اب جنہوں نے بنائے تھے اب ان کے بھی گلے پڑ رہے ہیں، تو ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ بہت خوبصورت گفتگو رہی اور دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی مزید بات ہوتی، مگر ہمارے پاس اس وقت اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی۔ آپ جو ہے وہ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو ختم کریں گے۔ آپ سن رہے تھے ہمارے ڈینمارک سے، کوپن ہیگن سے، حجت الاسلام والمسلمین سید مرید سید نقوی صاحب کو۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔